سرزمین میں جہاں نیلے پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے تھے اور دریاؤں کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا، ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے لوگ نورستان کہتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ انصاف پسند اور ملکہ نہایت مہربان تھی۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا نام شہزادی مانور رکھا گیا۔ جشن کے دن محل میں دور دور سے نجومی بلائے گئے۔ سب خوش تھے مگر ایک بوڑھا نجومی اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، یہ شہزادی حسن اور عقل میں بے مثال ہوگی مگر اس کی زندگی بد نصیبی، جدائی اور آزمائشوں سے بھری ہوگی۔ البتہ اگر یہ صبر، قربانی اور نیکی کا راستہ نہ چھوڑے تو ایک دن یہی بد نصیبی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ یہ سن کر محل کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ مانور کا بچپن شاہانہ آسائشوں میں گزرا مگر خوشی اس کے دل میں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ کم عمری میں ہی اس کی ماں ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کی جدائی نے مانور کے دل میں ایسا خلا چھوڑ دیا جو کبھی نہ بھر سکا۔ بادشاہ غم میں ڈوب گئے اور سلطنت کے معاملات سے دور رہنے لگے۔ یوں ننھی شہزادی نے بہت جلد تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور مانور ایک خوبصورت، باوقار اور نرم دل شہزادی بن گئی۔ مگر قسمت نے اسے سکون نہ لینے دیا۔ وہ جہاں جاتی وہاں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ کبھی محل کا باغ سوکھ جاتا، کبھی اس کی پسندیدہ سہیلی کسی نہ کسی وجہ سے دور ہو جاتی۔ لوگ آہستہ آہستہ اسے بدنصیب شہزادی کہنے لگے۔ ایک شام ایک پراسرار جادوگرنی نورستان میں داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ وہ سیدھی محل پہنچی اور بادشاہ سے کہنے لگی، میں تمہاری سلطنت کو ہر آفت سے بچا سکتی ہوں مگر بدلے میں شہزادی مجھے دے دو۔ بادشاہ نے غصے میں اسے نکال دیا۔ جاتے جاتے جادوگرنی نے بد دعا دی، یہ شہزادی تب تک سکون نہیں پائے گی جب تک اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ اسی دن سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ قحط پڑ گیا، دشمن سلطنتوں نے حملے شروع کر دیے اور آخرکار ایک ہولناک رات محل پر چڑھائی ہو گئی۔ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ گئے۔ بادشاہ شدید زخمی ہو گئے اور مانور کو محل چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ سونے کا تاج، ریشمی لباس اور شاہی زندگی سب پیچھے رہ گئے۔ جنگلوں، ویران راستوں اور اجڑے گاؤں میں بھٹکتے ہوئے مانور نے بھوک، پیاس اور خوف کا سامنا کیا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ شاید یہی اس کا انجام ہے، مگر پھر اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آتی، بیٹی، اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جو مشکل میں بھی دوسروں کے کام آئے۔ ایک گاؤں میں اس نے بیمار بچوں کی دیکھ بھال کی، کہیں زخمی سپاہیوں کے زخم دھوئے اور جو تھوڑا بہت ملتا وہ دوسروں میں بانٹ دیتی۔ خود فاقے کرتی رہی مگر کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا۔ ایک دن وہ ایک ویران کنویں کے پاس بیٹھی تھی۔ کئی دنوں کی پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا فقیر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور پانی مانگا۔ مانور کے پاس صرف ایک چھوٹا سا پیالہ تھا جو اس کی جان بچا سکتا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا دل کانپا مگر پھر اس نے مسکرا کر وہ پانی فقیر کو دے دیا۔ جیسے ہی فقیر نے پانی پیا، زمین لرز، فضا روشن ہو گئی اور وہی جادوگرنی نور کی کرنوں میں بدل گئی۔ اس نے کہا، تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نیکی کو چانا۔ بد دعا ختم ہو چکی ہے۔ اسی لمحے دور سے شاہی پرچم نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ زندہ بچ گئے تھے اور اپنی بیٹی کی تلاش میں نکلے تھے۔ باپ بیٹی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ نورستان دوبارہ آباد ہوا مگر اب مانور پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس نے محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے، انصاف کو اپنا تاج بنایا اور رحم دلی کو اپنی طاقت۔